بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے اور سب کی نظریں جو ہے وہ چاند پر لگی ہیں، تو غور کیجئے کہ اسلام نے چاند کو کتنی اہمیت دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، تو اس کے کیا حکمتیں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے حساب کی علامتیں ہیں اور حج کے مہینے کے تعین کی علامتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا چاند ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کتنی عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، حج کے ایام ہیں، قربانی ہے، اور اسی طرح شب معراج ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان تمام کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، یعنی تمام اسلامی تہوار، عید الفطر، عید الاضحیٰ، میلاد النبی، شب معراج، شب برات، یوم عاشوراء، ان سب کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ اب اسلام میں یہ کتنا اہم ہے، ہر ایک کی تفصیل جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک اس کی ابتدا بھی چاند کے ساتھ ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب یہ چاند نظر آئے تو تم اس کو دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند نظر آنے پر ہی تم جو ہے وہ روزہ رکھنا بند کرو۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جگڑ لیے جاتے ہیں۔ عید الفطر کہ جب شوال کا چاند نظر آئے تو رمضان المبارک کے روزے مکمل ہوتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ایک ساتھ عید مناتی ہے۔ گویا یہ چاند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ذوالحجہ کا چاند، حج کے مہینے یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، سب کا تعین جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے۔ یوم عرفہ، قربانی اور دیگر کتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں۔ عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے قربانی، اس کا تعین بھی ذوالحجہ کے چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، قمری سال کی تکمیل، زکوٰۃ انسان پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس پر پورا قمری سال گزر جائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہر مسلمان قمری کیلنڈر کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح 10 محرم، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم اور 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسلمان جانتے ہیں کہ 27 رجب قریب ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج کروائی اور 5 نمازیں بطور تحفہ جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتے ہی پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ اس مہینے کا چاند ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب اس دنیا میں تشریف لائے۔ شب برات 15 شعبان، شعبان کا چاند دیکھ کر مسلمان 15 شعبان کی رات کا انتظار کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے مطابق اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے چاند کا دیکھنا ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا بند کر دو۔ اور اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو پھر تم شعبان کی 30 روزے ہی یعنی 30 دن جو ہے وہ شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔